صلوات بابا جبل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر نحمده ولا آلائه كما نحمده ولا بلائه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم الأجمعين من يوم العداوة وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صلوات بابا جبل معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں. اگر بارے خاطر نہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے, کچھ مومنین کے لیے اور جگہ بن جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پہ, تھوڑی سی جمع چلائیں. ایسے نہیں, ایک شاندار صلوات خان وعدہ ہے اہل بیت بلند آواز. سالانہ مجلس اعزاز منعقد ہے بسلسلہ شب شہادت نور انور سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اور میں نے گفتگو کے لیے آپ کے سامنے کلام مجید سے جس آئے وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, یہ یقیناً اپنے تعارف میں بہت جانی پہچانی, بڑی شہرائے آفاق, بڑی زبان زد عام آیت ہے. اور یقیناً میرے بعض نوجوان دوست اور بھائی یہ سوچ رہے ہیں کہ ذکر کس طرف کا ہے اور آیت کہاں کی پڑھی گئی ہے, لیکن مجھے آپ کو کسی مقصد تک لے کے جانا ہے. اور یہ بزرگ تشریف فرمائے جو ان مفاہیم کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, لیکن نوجوان ذہنوں میں باتوں کا راسخ ہو جانا بہت ضروری ہے. اجازت ہے آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کا. سورہ مبارکہ انفال 8واں سورہ, آیت کا نشان 17. ایک لمحے میں پس منظر عرض کر دوں, جنگ جاری ہے اور ایسے میں کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے. مدد طلب نظروں سے کائنات کے حبیب نے سر اٹھا کے اپنے پروردگار کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل نے آ کے کہا کہ کچھ خاک اور کچھ کنکر اٹھا کے ان کی طرف پھینکیے, یہ آپ کے سامنے مغلوب ہوتے چلے جائیں گے. مصطفیٰ نے وہ خاک اور کنکر اٹھائے, دشمن کی طرف پھینکے تو دشمن زیر ہو گیا.
قرآن نے پلٹ کے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرے حبیب نہیں پھینکے یہ کنکر آپ نے، جب آپ نے پھینکے یہ تو اللہ نے پھینکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو ہے نہیں مارے یہ کنکر آپ نے جب آپ نے مارے، مگر یہ تو اللہ نے مارے ہیں۔ پالنے والے کیا بتلانا چاہتا ہے؟ تو بتانا یہ ہے اگر میرا حبیب اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرے، نہیں گھبرا کے سنیں آپ، میرے حبیب اگر اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرے تو وہ حبیب نہیں کرتا، وہ میں نے کیا۔ صرف مصطفیٰ کے ہاتھ پہ قدرت کا پہرا نہیں ہے، زبان پہ بھی پہرا ہے۔ آئے پڑھتا چلو۔ دیکھیے خطیب علم غیب نہیں رکھتا، آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ بتاتا ہے کہ آپ ہم سفر ہیں، اور یہ تو آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں کہ آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ خطیب کی تائید نہیں غدیر کی تائید ہوتا، اور اس وبا میں ہاتھ ملانا منع ہے، ہاتھ اٹھانا منع نہیں ہے۔ آپ ساتھ ہیں میرے جو پیچھے تشریف فرمائے، یہ نوجوان دوست میرے ساتھ رہے، گفتگو آگے بڑھتی رہے گی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، نہیں مارے کہ کنکر آپ نے جب آپ نے مارے، یہ تو اللہ نے مارے۔ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ پہرا ہے، وحی اور قدرت میں اپنا پہرا رکھا ہوا کہ یہ کوئی کام اپنی جانب سے نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ صرف مصطفیٰ کے فعل پہ نہیں، سرکار کے قول پہ بھی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ تو بولتا ہی نہیں، وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ اب جو لفظ سننا جانتے ہیں میرے ساتھ ہو جائے، وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کے قول پہ بھی پہرا، مصطفیٰ کے فعل پہ بھی پہرا۔ اب جو نبی کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں، جو کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ نبی جو کرے۔ سورہ مبارکہ فتح 48واں سورہ، اجازت ہے ایک اور آیت آپ کو ہدیہ کرتا چلوں۔ ارشاد ہے، اس کا پس منظر بھی ایک لمحے میں بتاتا چلوں نوجوان دوستوں اور بھائیوں کے لیے۔ بزرگ تشریف فرمائے، ایلچی بھیجا گیا ہے مکے، اور نبی مدینے سے جا رہے ہیں حج کرنے، تو اس ایلچی کو، اس پیغمبر کو، اس پیغام لانے والے کو، اس قاصد کو مکے کے کفار نے روک لیا۔ نبی رستے میں تو ایک درخت کے نیچے مصطفیٰ کے اصحاب نے، شمع رسالت کے پروانوں نے، ہاں دیر سے پہنچ رہے میرے جملے، شمع رسالت کے پروانوں نے تجدید بیعت کی ہے، اور یہ کہا سرکار ہم اپنی جانوں کو آپ پہ قربان کریں گے۔ نبی نے ہاتھ پھیلایا تو حساس کا ہاتھ ایک ایک کر کے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ آتا چلا گیا، اور قرآن نے اس بیعت رضوان کہتے ہیں، قرآن نے اس بیعت کی تائید ایسے کی کہ رضی اللہ المومنین، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے شجر کے نیچے آپ کی بیعت کی۔ مگر سورہ فتح میں ایک عجیب و غریب آیت رکھی ہوئی ہے۔ آیت کیا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے حبیب جنہوں نے بیعت رضوان میں درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی، انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ اور مجھے نہیں پتا کہ کون کرونا سے گھبرایا ہوا ہے، کون ذکر اہل بیت سننے آیا ہوا ہے۔ میں پہلا جملہ اپنے اس بیدار مجمع کے حوالے کر رہا ہوں، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ جب سارے ہاتھ آئے تو سب ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ آیا۔ ایک ایک کر کے میری طرف دیکھتے رہیے گا، مصطفیٰ کا ہاتھ۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت نفسی، صاحبان علم تشریف فرمائے، قبلہ تشریف فرمائے، بیعت نفسی، میں نے اپنا نفس بیچ دیا۔ بیعت کا مطلب ہے بائے بیچنا، بیعت میں نے اپنا نفس آپ کو بیچ دیا۔ اب میں اپنے نفس کا مالک نہیں، جسے بیچا ہے وہ نفس کا مالک ہے۔ علی والوں کو نفس بیچنا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ انما یبایعون اللہ، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی، انہوں نے آپ کی نہیں، انما یبایعون اللہ، اللہ کی بیعت کی۔ سارے ہاتھ آئے تو ان ہاتھوں پر علی کا ہاتھ آیا۔ علامہ مجلسی نے لکھا کہ فوراً آ رہتا آئی ید اللہ فوق ایدیہم، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا، آپ کے ہاتھ پہ نہیں، اللہ کے ہاتھ پہ کیا ہے، اور ان ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ رکھا ہے۔
جو شان رسالت سننا جانتا ہے میرے ساتھ ہو جائے. ان ہاتھوں پر اللہ کا ہر ذکر علی میں بولنے سے ہوتا کچھ نہیں، انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے. تبھی تو علی کہہ گئے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو یہ نوجوان میرے ساتھ ہو جائے تو میں جملہ کہوں، بولتے رہیں گے تو میں بولتا رہوں گا. انہوں نے آپ کی بیعت نہیں، اللہ کی بیعت کیا. اب اس کا مطلب ہے اس مصطفیٰ کے ہاتھ سے جو ہوگا وہ ان کا عمل نہیں، وہ توحید کی مشیت ہے. اگر یہ پتھر مارے تو اللہ نے مارے، اگر یہ اشارے سے کسی کو محفل میں بٹھائے تو اس نے نہیں بٹھایا، اللہ نے بٹھایا ہے. اشارے سے کسی کو اٹھائے تو اس نے نہیں اٹھایا، اللہ نے اٹھایا ہے. تو اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جملے کی قدر کیجئے گا. مصطفیٰ کے ہاتھ سے جو ہو وہ خدا کا عمل ہے. بتانا یہ ہے غدیر میں اسی ہاتھ میں علی کا ہاتھ لے کے گا پر کن تو مولا ہو فعلی علم. ان الذین پڑھیے صلوات پہ لگا آواز. صلات اور صلوات باجماعت پڑھی جائیں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے. اسی ہاتھ سے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں من کنت مولا فعلی المولا. جس کا میں مولا. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ نے اگر غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کیا ہے تو یہ عمل بھی اپنی طرف سے نہیں کیا. ذمہ دار ہے میرے ساتھ ہو جائے. مجھے تو اپنے ممدو تک جانا ہے، باپ کے ذکر سے بیٹے تک لانا ہے. مصطفیٰ کا ہاتھ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا. یہ قرآن کی سند ہے، روایت نہیں آیت رکھی ہوئی ہے. یہ کہہ کے کسی کو فرار نہیں ملے گا کہ راوی ضعیف ہے. راوی ضعیف ہے، آیت ہے جو کہ مجھ پر بھی ماننا واجب، آپ پر بھی ماننا واجب، ہر کلمہ گو پہ ماننا واجب. تو اگر نبی کے ہاتھ سے علی مولا بنے ہیں تو یہ عمل بھی، اور صرف فعل پہ تو پہرا نہیں ہے، قول پہ بھی ہے. بولے بھی وہی سے، عمل بھی وہی سے کرے. بتانا یہ ہے امام اہل سنت امام طبرانی نے لکھا کہ اسی نبی نے فرمایا سر سے لے کر ناف مبارک تک حسن میری شبیہ ہے. میں آگے ذکر تک سر سے لے کر ناف مبارک تک حسن میری شبیہ ہے، اور یہاں سے قدم تک حسین میری شبیہ ہے. یا رسول اللہ یہ کہہ دیجئے حسن و حسین سر تا پا میری شبیہ ہے. یہ کیا بتانا کہ ایک حصہ حسن ہے ایک حصہ حسین ہے. کہ ہاتھ ہوتے ہیں اوپری حصے میں، قدم ہوتے ہیں نچلے حصے میں. اب حسن کا ہاتھ میرا ہاتھ اس کا ہاتھ. تو اب جس سے حسن سلو کرے، حسن نے نہیں کی میں نے کی، اور جو حسن کی سلو توڑ دے اس نے حسن سے نہیں مجھ سے توڑی ہے. نہیں، جب تک آخر تک ہاتھ بلند نہیں ہوگے گفتگو آگے نہیں بڑھے گی. نہیں، تفرقے کے دور میں اگر آپ اتنا بانٹ کے نعرہ لگائیں گے تو گفتگو کا لطف نہیں آئے گا. پروردگار آپ کو ہر وبا سے محفوظ رکھے، خصوصاً تیزی سے پھیلتی ہوئی بدعقیدگی کی وبا سے. توجہ کیجئے. ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ، وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کی بیعت کی. تو اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کے ہاتھ کا عمل مصطفیٰ کے ہاتھ کا عمل نہیں ہے. تائید خداوندی حاصل ہے. خدا جانے جو شان رسالت پہ بھی نہیں بولا وہ کب بولے گا، لیکن جملہ تو کہہ کے جاؤں گا. اسی ہاتھ کی شبیہ بنایا ہے حسن مجتبیٰ. تو حسین کو قدم سے تشبیہ دی کہ یہاں سے لے کر اور قدم مبارک تک سلو نامہ لکھا جاتا ہے ہاتھ سے. جنگ کے لیے جایا جاتا ہے قدم سے. نبی نے بتایا جس سے حسن سلو کریں یہ میں کر رہا ہوں،
تو دوسرا جملہ بھی تو سن لیجئے، جس سے حسین لڑنے کے لیے چل کے جائے تو یہ حسین نہیں جا رہا، میں جا رہا ہوں۔ کل امام بارگاہ کرنل مصطفیٰ میں کیولی گراؤنڈ میں یہ جملہ کہا تھا، اور جو موجود تھے یقیناً ان کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے۔ اب بار دیگر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، دیکھیں شاہ ولی اللہ وہ نام ہے جو میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں نے تاریخ پاکستان کی کتابوں میں پڑھ رکھا، تو اس کے لیے کسی دینی سمجھ بوجھ کی ضرورت نہیں ہے، یہ نام ہر ایک جانتا۔ انہوں نے مشہور عالم کتاب لکھی سر شہادتیں، انہوں نے لکھا کہ شہادت دو قسم کی فضائل پڑھ رہا ہوں، ایک ظاہر بظاہر، ایک چھپی ہوئی، ایک ظاہر بظاہر ایک چھپی ہوئی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایک زہر سے ہوتی ہے ایک تلوار سے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو محروم نہیں رکھا ہے مرتبہ شہادت سے، دونوں نواسوں کے ذریعے دونوں شہادتیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جو ہر شرف اپنے حبیب کو دے وہ اتنا بڑا شرف نہ دے؟ تو دونوں کے ذریعے دونوں شہادتیں، ایک کو زہر ملا، ایک کو تلوار سے شہید کیا گیا۔ اگلا جملہ شاہ ولی اللہ کا ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ چونکہ حسن کی شہادت اب حسن کی شہادت نہیں رہی، شہادت مصطفیٰ سے جڑ گئی ہے، تو حسین کی شہادت بھی شہادت مصطفیٰ سے جڑ گئی ہے، تو اب یزید حسین کا قاتل نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کیا سن رہے ہیں، حسین کا قاتل نہیں ہے، مصطفیٰ کا قاتل ہے۔ مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں شاہ ولی اللہ، بڑی حسین بات کی آپ نے کہ یہ حسین کی شہادت دراصل نبی کی شہادت ہے، تو یزید حسین کا قاتل نہیں نبی کا قاتل ہے۔ مگر یہ بھی تو کہیے شہادتیں دونوں سے ملی ہے، جیسے یزید حسین کا قاتل نہیں نبی کا قاتل ہے، ویسے حسن کا قاتل حسن کا قاتل نہیں نبی کا قاتل ہے۔ یہ حسن مجتبیٰ کا عمل مصطفیٰ۔ ایسے میں علامہ ہاشم بہرانی نے یہ لکھا کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو سمسام ابسی، نام یاد رہے گا؟ ابو سمسام ہے، نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، ابو سمسام ابسی آیا بارگاہ رسالت میں، اور کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد جب دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لی تو اپنے علاقے کی طرف واپس جانے لگا، تو جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے علاقے میں جا کے تبلیغ کروں۔ میں نے جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ ضائع نہ کیجیے گا، میں نے اسلام بھی دیکھ لیا، ایمان بھی دیکھ لیا۔ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں شرح میں لگا دوں آپ کو۔ میں نے اسلام بھی دیکھ لیا، میں نے ایمان بھی دیکھ لیا، تو اب جا رہا ہوں تبلیغ کروں گا، انعام کیا دیں گے؟ نبی نے پلٹ کے نہیں کہا ایمان تبلیغ کرنے کا انعام مانگ رہے ہو، توجہ کیجئے گا۔ اچھا آپ تبلیغ کے لفظ سے گھبرا گئے، پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک یہ تبلیغ کا لفظ آیا ہی ایک مرتبہ ہے۔ جو پہنچ گئے یقیناً قابل تحسین ہے، یہ بزرگ جن کے ہاتھ بلند ہو گئے وہ سلامت رہے، پروردگار ان کا سایہ سلامت رہے۔ کہاں الحمد سے والناس تک، بے سے سین تک ایک ہی مرتبہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ غدیر میں اللہ نے کہا آج تبلیغ کیجئے، پہنچا دیجئے۔ پتہ چلا اگر تبلیغ کسی شے کی ہے تو ہے ہی ولایت علی ابن ابی طالب۔ بہترین بلند صلوات بھی پڑھیے۔ آیا اور آ کے کہنے لگا فرزند رسول یا رسول اللہ معاف کیجیے گا میں جا رہا ہوں تبلیغ، انعام کیا دیں؟ نبی نے کہا کیا مانگتا؟ اب جو لفظ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے صاحب مدینۃ الماجز نے لکھے اور صاحب اثبات الہدی شیخ الرحملی نے لکھے، وہ یہ کہ 100 اونٹ سرخ بالوں والے یمن و حجاز کے تحائف سے لدے ہوئے کا دیا۔ نبی نے کہا دیا عطا کی، کہ یا رسول اللہ لکھ کے دے دیجئے۔
مجھے نہیں پتا کون بیدار ہے اور کون نہیں. اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ابو شمشان کو لکھ کے دے. ابو شمشان نے وہ پرچی طے کر کے جیب میں رکھی چلا گیا. واپس آیا تو رسول دنیا سے پردہ فرما چکے. آ گیا, آ کے کہنے لگا رسول نے مجھ سے وعدہ کیا. کہاں؟ کہ رسول تو دنیا سے تشریف لے جا چکا. کہ پھر کون وارث ہے؟ کہ یہ وارث ہے. گیا جا کے کہنے لگا آپ وارث رسول ہیں؟ کہ ہم ہی ہیں. کہ اپنے نبی کی تحریر پہچانتے ہیں؟ کہ پہچانتا ہوں. اب دیکھتے میری طرف رہیے گا, یہ جملہ سننے سے تعلق نہیں دیکھنے سے تعلق رکھتا. پرچہ کھولا, 100 اونٹ لال بالوں والے یمن و حجاز. بھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس, ایسی کوئی شے نہیں ہے ہمارے پاس. یہ کہاں سے لے آئے؟ کہنے لگا بھائی آپ کے نبی کی تحریر ہے. آپ نے کہا یہ نبی کی تحریر ہے. وہیں ایک 600 برس کا بوڑھا کھڑا تھا. سلمان نے ہاتھ پکڑا, ابو شمشان آ, میں تجھے نبی کے علم کے وارث کی طرف لے چلوں. توجہ, اب سلمان پلٹے, ابو شمشان ساتھ چلا. لفظ کہہ رہا ہوں اور اردو زبان کے سننے والے ہیں میرے سامنے. سلمان مسجد کے دروازے سے ابو شمشان کو لے کر شہر علم کے دروازے پہ لے آیا. پریشان تو نہیں ہو رہا آپ میری باتوں سے؟ شہر علم کے دروازے پر لے آیا. دق الباب کیا, دروازے پر دستک دی. ابھی بتایا نہیں ہے کہ کون. اندر سے آواز آئی سلمان تم بھی روکو, ابو شمشان کو بھی روکو, میں آ رہا ہوں. تم بھی رکو, ابو شمشان کو بھی روکو, میں آ رہا ہوں. در کھلا, اپنے گھر کے دروازے سے نبی کے شہر علم کا دروازہ باہر آیا. آگے کہنے لگا سلمان لاؤ تحریر ہمیں دو. کئی دنوں بعد بھائی کی تحریر دیکھی تھی, نبی کی تحریر دیکھی تھی, چومی, آنکھوں سے لگائی. سلمان جاؤ مدینے میں اعلان کر دو, جو دیکھنا چاہتا ہے کہ علی نبی کی وصیتیں کیسی پوری کرتا ہے. تھک کے نہیں, بیدار ہو کے نہیں, بیدار ہو کے سنیے گا. علی نبی کی وصیتیں کیسے پوری کرتا ہے, وہ کل مکے کے باہر کو ہے, ابو قبیس کے پاس آ جائے. اعلان, جب اعلان ہوا تو خوش ہونے والے بھی ہر جگہ ہوتے ہیں, منافق بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. اگر نہ ہوتے منافق اس دور میں تو امام بخاری رحمہ اللہ کبھی اپنی صحیح بخاری میں یہ نہ لکھتے کہ حضرت جابر نے فرمایا کہ ہم نبی کے دور میں مومن و منافق کی پہچان ذکر علی سے کرتے تھے. عالم اسلام کے بڑے مقتدر علماء نے یہ حدیث لکھی ہے. صاحب مستدرک علی صحیحین انہوں نے بھی لکھا کہ حضرت جابر نے فرمایا کہ ہم مومن منافق کی پہچان آج بھی وہی ہے, بدلی نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. اب ظاہر چاہنے والے بھی ہیں ہمارے آپ کے جیسے, جلنے والے بھی ہیں. کہنے لگے 100 اونٹ لال بالوں والے زمن و حجاز کے طرفوں سے لدے ہوئے کہاں سے آئیں گے, دیکھتے ہیں. رش لگ گیا, کھوے سے کھوا چل رہا ہے, تین دھرنے کی جگہ نہیں ہے. علی آئے. توجہ آخری مومنٹ تک. ابو شمشان ساتھ. کیا خیال ہے علی آگے بڑھ کے اونٹ عطا کریں گے؟ ونظر یمین. صلوات پڑھیے بابا. اتنی ٹھنڈی صلوات پہ بات آگے نہیں بڑھے گی, بلند آواز سے صلوات پڑھیے. توجہ ہے, میں دو چار جملے آپ کے حوالے کرتا چلوں. اعلان ہوگا, رش لگا ہوا, دل دھرنے کی جگہ نہیں, سوئی گرے تو زمین پہ مارے. دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آواز دی این ابنی الحسن, میرا بیٹا حسن کہاں ہے؟ آئے لبیک کا بتا. جی بابا. جاؤ نانا کا وعدہ پورا کرو. حسن چلے. توجہ, حسن چلے اور ایک مرتبہ آ کے چٹان پہ تھپک کے کہا
توجہ، جو بیدار ہے ذرا میرے ساتھ ہو جائے. چٹان پہ تھپک کے کہا کھل اور نبی کی امانت دے دے. چٹان پھٹی، ایک مہار باہر آئی جس سے اونٹ کو ہکایا جاتا ہے، وہ مہار باہر آئی. مولا نے ابو سمسام کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے ابو سمسام یہ مہار پکڑ کے چلتا رہے، پلٹ کے نہیں دیکھ. بیدار ہو جائیں تو میں جملہ کہوں، پلٹ کے بولیں گے تو بات پلٹ کے نہیں دیکھنا. اب ابو سمسام بھی تو عرب تھا، جانتا تھا کہ ایک اونٹ کا حجم کیا ہوتا ہے، سائز کیا ہوتا ہے. چلا اب گن رہا ہے، نبی سے وعدہ ہوا 100 اونٹوں کا. آگے دیکھ رہا، اندازہ لگا رہا، 1 اونٹ، 2 نکل گئے، 10 باہر آ گئے، 20 ظاہر ہو گئے، 30 ہو گئے، 40 ہو گئے، 50 ہو گئے، 70 ہو گئے، 90 ہو گئے، 95 ہو گئے، 96 ہو گئے، 98 ہو گئے، 99 ہو گئے. اب آخری اونٹ باہر آ رہا ہوگا. جیسے اس نے اندازہ کیا 100 اونٹ باہر آیا. اب جو پلٹ کے دیکھا تو آخری اونٹ نکلا، چٹان بند. علی کے ولی عہد کے جملہ تو اب کہہ رہا ہوں، علی کے ولی عہد کو جلال آیا اور جلال کے عالم میں کہنے لگے اے کم ظرف، اگر تو آج کم ظرفی نہ کرتا نانا کے وعدے والے 100 لگاتے حسن کی عطا کے قیامت تک. نا یہ دونوں بھائیوں کا مزاج ہے. بڑے بھائی کا جملہ آپ نے سن لیا تو چھوٹے کا جملہ یاد دلاتا چلوں، اجازت ہے؟ دیکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں حسن کے مرتبے اور فضائل پہ اگر کچھ نہ ہوتا، کوئی جملہ، کوئی حدیث، کوئی روایت نہ ہوتی تو یہ ایک جملہ کافی ہے کہ حسن اس امیر کو کہتے ہیں جس کا وزیر حسین جیسا ہو. تو امیر کا جملہ سن لیا تو وزیر کا جملہ سن لیا. یہ تو اونٹ دینے پہ کہہ رہے ہیں، چھوٹے بھائی نے تو بیٹے دینے پہ کہا تھا. جن کے ذہن میں واقعہ وہ یقیناً پہنچ گئے. راہب اگر آج تو بس نہ کہتا، حسن کہہ رہا ہے کمزر اگر تو نہ پلٹ کے دیکھتا تو آج حسن کی عطا ہی عطا تھی. یہاں تک وہ جملے ہیں جو سنتے بھی رہتے ہیں اور روایتوں میں موجود بھی. صاحب صحیفۃ الابرار نے اس کے آگے ایک جملہ لکھا ہے، علامہ تقی مامکانی نے. وہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور تقریباً منزل سے قریب ہو رہی ہے. ایک مرتبہ سب نے اس بات کو دیکھا بھی، پسند بھی کیا، واہ واہ بھی ہوئی، داد بھی ہوئی، سبحان اللہ بھی کہا. مگر وہ 600 برس والا جو فضائل آل محمد کی تلاش میں رہتا تھا وہ علی کے پاس آیا اور حضرت سلمان نے دست ادب کو علی کی بارگاہ میں جوڑ کے یہ پوچھا یا علی سب نے تو یہ دیکھا کہ 100 اونٹ نکل آئے، مجھے یہ نہیں حیرت کہ یہ 100 اونٹ آ گئے، یہ 100 اونٹ چٹان میں آئے کب تھے؟ جو آپ کے ذہن میں ہے اس طرف تو مجھے جانا ہی نہیں ہے. 100 اونٹ چٹان میں آئے کب؟ تو اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی نے پلٹ کے کہا سلمان ناقہ صالح کا تذکرہ سنا ہے؟ قرآن کے پڑھنے والے ہیں میرے سامنے. حضرت صالح کی اونٹنی جو پہاڑ میں سے آئی تھی اور پھر اس نے ایک بچہ بھی جنا تھا. اب وہ جو اونٹنی آئی تھی نہ وہ کسی اونٹنی کے شکم میں رہی نہ کسی اونٹ سے پیدا تھی، بل یقال لہو کن فیکون، اللہ نے کن کہا وہ ہو گئے. توجہ، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. پلٹ کے علی نے کہا سلمان اللہ نے اس اونٹنی سے 24 لاکھ سال پہلے مصطفیٰ کے وعدے والے اونٹوں کو بنایا ہے. پتہ یہ چلا جن کی عطا بشریت سے پہلے ہے وہ خود بشر جیسے کیسے ہو گئے. اگر یہ بلند ہو تو پھر آہستہ آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. میں منزل سے قریب ہو رہا ہوں. ایک سائل، 2 چیزیں ہیں کل عرض کیا تھا جو احباب تشریف فرما تھے. 2 چیزیں ہیں جو امام حسن کے بارے میں خصوصیت سے آئی ہیں. ایک علم، دوسرا کرم.
دیکھیے بخیل گھرانے میں سخی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جہاں ہیں ہی سارے سخی وہاں کریم اہل بیت کا لقب پانا. کم شکلوں کے گھرانے میں خوبصورت ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے. جہاں سارے خدا کے جمال کے پروردہ ہوں وہاں حسن بن کے آنا یہ کمال. یہ کمال. ایسے میں حج کا موسم اور ایک سائل امام کے خیمے میں آیا اور اس نے 5 سوال کیے. یہ 5 سوال سن لیجئے تقریر ختم ہو جائے گی. آیا اب یہ نہیں پتا کہ سوال سوچے سمجھے ہیں یاد کر کے آیا ہے گھر سے تیاری کر کے آیا یا دفتن کر رہا ہے. سوال بہت ہے. اجازت ہے سوال آپ کے حوالے کریں. صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھ دیں کہ مجھے پتا چلے آپ آمادہ. پروردگار آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے. توجہ کیجیے گا. آیا اور آگے کہنے لگا یبن رسول اللہ من نجات. نجات کیا؟ یبن رسول اللہ من نجات. بولتے رہیں گے تو میں بولتا رہوں گا. نجات کیا؟ سارے سوال پہلے بتا دوں پھر جواب عرض کرتا ہوں. یبن رسول اللہ جنت. جنت کیا ہے؟ یبن رسول اللہ مت طہارت. طہارت کیا ہے؟ یبن رسول اللہ من نجاست. نجاست کیا ہے؟ یبن رسول اللہ من قرآن. قرآن کیا ہے؟ سوال کتنے ہیں؟ نجات کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ نجاست کیا ہے؟ طہارت کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ پہلا سوال. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا کون سا سامع کتنا بیدار ہے. جملہ ہدیہ کرا پلٹ کے کہنے لگا یبن رسول اللہ من نجات. مسکرا کے کہا کالا ولایت نہ ہماری ولایت ہی نجات ہے. ایک ایک سوال پہ سینے طے کرتے جانا ہے آپ نے میرے ساتھ. یبن رسول اللہ من نجات. کالا ولایتنا. یبن رسول اللہ من جنت. و جنت کیا ہے؟ کالا حبنا ہماری محبت ہی جنت ہے. نہیں. جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے اس کی آنکھیں بھی 4 ہوتی ہیں اور نظر بھی زیادہ آتا ہے. تو جب آپ کی آوازیں دب جاتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے جملہ بھی پہنچا نہیں ہے. اجازت ہے جملہ بازا کرتا چلا. جنت کیا ہے؟ ہماری محبت. کیا مطلب ہماری محبت؟ علامہ احمد مستنبط نے القطرہ میں لکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا کعبے کا غلاف پکڑ کے اور دعا مانگ رہا ہے مصطفیٰ کے زمانے میں. پالنے والے جنت دے دے. 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 توجہ. مصطفیٰ کا ہاتھ آیا. سرکار دو عالم نشانہ ہلایا. کہا کیا دعا مانگ رہا ہو؟ کہ یا رسول اللہ جنت. کہ میری اور میری آل کی محبت دل میں ہے. خدا کے لیے بیدار رہیے گا. میری اور میری آل کی محبت دل میں ہے. کر رگوں میں بہ رہی ہے. تو پلٹ کے کہنے لگے تو جنت میں ہے. تو اگر اللہ تجھے نکال نہ دے ہماری. ہمارا جو حوالہ دیکھنا چاہے میرے پاس آ جائے. آنکھوں سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں, کان سے سن کے نہیں. ہماری محبت جنت. 2 سوال ہوگا. یبن رسول اللہ مت طہارت. و طہارت کیا؟ قال محبنا ہمارے حبدار. نہیں میں نے بات سمجھائی نہیں. میں نے بات سمجھائی نہیں. طاہر نہیں ہے. طہارت. طاہر ناپاک ہو جاتا. مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا. اگلا جملہ تو سنتے چلیے. من نجاست. ہو نجاست کیا ہے؟ دل چاہ رہا ہے آپ کے حوالے کروں ورنہ وقت کامل ہو گیا. جو پیچھے تشریف فرما میرا پیغام پہنچ رہا ہے آپ تک. جب ہاتھ اٹھنے بند ہو جائیں تو مجھے لگنے لگتا ہے کہ آپ میرے ہم سفر نہیں رہے. آپ سلامت رہا. توجہ کیجیے گا. میں نے تقریر کو اپنے کمال تک پہنچا دیا. یبن رسول اللہ من نجاست. ہو یہ نجاست کیا ہے؟ تو پلٹ کے کہنے لگے ہمارا دشمن نجاست ہے. نجس نہیں ہے, نجاست ہے. نجس پاک ہو جاتا ہے. یبن رسول اللہ مل قرآن. قرآن کیا ہے؟ قال ذکرنا. ہمارا تذکرہ ہی تو قرآن میں ہے.
ہماری منقبتیں ہی تو قرآن میں ہے، وہ خدا مصطفیٰ اور ان کی آل ہی کا تو قصیدہ سنا رہا ہے۔ تو گھبرانے والے نے گھبرا کے پوچھا من بقی اللہ، فرزند رسول پھر اللہ کے پاس کیا بچا؟ سب تو آپ کے پاس آ گیا۔ کالا اب میں دیکھتا ہوں توحید پرستوں کے ہدیہ کر رہا جملہ، کالا ربنا، ہمارا رب جو ہے اسے اور چاہیے ہی کیا؟ وہ ہمارا رب جو ہے، ہمارا پروردگار جو ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اگر پرکھنا ہو جو کہو یا علی مدد، یہ نام وہ ہے جو شجرے کمال دیتا ہے۔ نعرہ فرزند رسول پھر اللہ کے پاس کہ ہمارا مالک تو وہی ہے، اور اسے منزل تکبر ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے۔ کمال الہی یہ ہے کہ وہ ان جیسے بناتا ہے، ان جیسوں کا مالک، ان جیسوں کا خالق، جو ایسے حسین خلق کرتا ہے جنہیں حسن کہا جا سکتا ہے۔ مگر یہ وہ غریب ہے کسی غریب سے غریب شخص کا جنازہ، آج شب شہادت ہے عزاداروں، مجھے رلانے کے لیے کوئی جملہ کہنے کی ضرورت نہیں، کسی غریب شخص کا جنازہ بھی ایک مرتبہ گھر سے باہر آ جائے تو واپس نہیں جاتا۔ یہ جنت کے شہزادے کا جنازہ ہے، جو کفن گھر سے سفید گیا تھا وہ سرخ ہو کے آیا، جو بدن گھر سے سلامت گیا تھا وہ تیروں سے زخمی ہو کے آیا۔ یہ سوچ کے جی کھول کے پرسہ دے لیجئے کہ جس حسین کو 40 دن سے رو رہے ہیں نا، وہ حسین آج بھائی کا پرسہ لینے کے لیے آیا۔ کسی مومن کے دائیں کسی کے بائیں کائنات کا نبی۔ میری ماں بہنوں میں ایک بی بی آئی ہوئی ہے جو اپنے چھوٹے بیٹے کا پرسہ لینے آتی تھی، وہ آج پرسہ حسن کا لینے آئی۔ اجرکم اللہ، آپ کا کوئی امام ایسا نہیں گزرا جو یہ کہتا نہ گیا ہو جب ہماری مصیبت پر رویا کرو تو ایسے چیخ مار کے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشوں پر روتی، اور پھر سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی۔ آپ کے ماتم پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، یہ وہ گھرانہ ہے جن کے پیاروں کو رونے نہیں دیا گیا۔ اجرکم اللہ، ایک عالم نے خواب میں امام حسن کو دیکھا۔ عبدالزہرا کا بھی عراق کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے خواب میں آ کے کہا عبدالزہرا تم میرے سب سے بڑے مصائب نہیں پڑھتا، میں بہت زیادہ طویل مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، عبدالزہرا تم میرے سب سے مشکل مصائب نہیں پڑھتا۔ عبدالزہرا قاضی نے ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ مولا میں تو آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں، مولا میں آپ کو زہر دیا جانا بھی پڑھتا ہوں، مولا میں جگر کے ٹکڑے ہونا بھی پڑھتا ہوں، مولا میں شہزادی کا آنچل میں ٹکڑوں کو سنبھالنا بھی پڑھتا ہوں، مولا میں قاسم کی یتیمی بھی پڑھتا ہوں، مولا میں 40 دن تک زہر سے تڑپنا بھی پڑھتا ہوں، مولا میں بھائی کے جانوں پہ آپ کا سر روک کے رونا بھی تڑپ کر پڑھتا ہوں، مولا میں جنازے کا گھر سے نکلنا بھی پڑھتا ہوں، مولا میں تیروں کے لگنا بھی پڑھتا ہوں، مولا میں تیروں کے ساتھ جنازے کا گھر واپس آنا بھی پڑتا۔ بلند آواز سے گریہ کیجئے آزادہ رہو، اگلے برس وہی روئے گا جو رہے گا، مولا
میں تو سارے مصائب پڑھتا ہوں مولا میں نے آپ کی قاسم کی یتیمی کو بھی بیان کیا مولا میں نے وہ وقت بھی بیان کیا جب آپ ننے سے قاسم کو سینے پہ لٹا کر کبھی رخساروں کا بوسہ لیتے تھے کبھی گلے کا بوسہ لیتے تھے کبھی بازوؤں کا بوسہ لیتے تھے مولا میں نے وہ وقت بھی بیان کیا جب کوئی جنازہ گھر سے جاتا ہے نا تو گھر کی بیویاں انتظار کرتی ہیں کہ گھر کے مرد جب جنازہ دفنا کے آئیں گے تو ہمیں دلاسا دیں گے ہاں زاداروں جب حسن مصطفیٰ کا جنازہ چلا تو علی کی بیٹیاں بھی انتظار کر رہی تھی مگر جس عالم میں جنازہ آیا علی کی بیٹیوں کو باپ کا یارانہ رہا آواز دی حسین انہوں نے مدینے میں یہ حال کیا ہے ارے کربلا میں ایک ہی تو فرق تھا نا دونوں بھائیوں کے جنازے میں ایک بھائی کے جنازے میں تیر تھے ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر تھا مولا میں نے بہن کا جنازے سے تیر نکالنا بھی پڑا ہو گئی مجلس اللہ تعالیٰ کے دو جملے کہنے ہیں مجھے کریا کرتے رہیے شب شہادت کا بوسہ لیتے رہیے ایک مرتبہ امام حسن نے سر سے امامہ اتار دیا رو کے کہا عبد الزہرا کا بھی میرے سب سے سخت مصائب میرے بچپن کے مصائب ہیں ہاتھوں کو جوڑ دیا مولا میں آپ کے بچپن کے مصائب نہیں جانتا کہ عبد الزہرا میں بتاتا ہوں میرے شیعوں کو سنا دینا بنی ہاشم کا محلہ تھا مدینے کا شہر تھا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آگ تھی ایک دروازہ چل رہا تھا میری ماں دروازے کے پیچھے تھی عبد الزہرا دروازہ گرا میں چیخ مار کے رویا ایک ملعون نے تنفس کو آواز دی میں روتا جاتا تھا عبد الزہرا تازیہ میں برستے جاتے اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین